برائے کرم تشریف رکھیں، انشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا بے انتہا شوق نصیب فرمائے، اس کی طرف اللہ ہماری رغبت نصیب فرمائے، ہماری توجہ نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سننا ایک بڑی روٹی صدقہ کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے، اور ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنا، آپ نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے جتنی چیزیں ہیں ان سب سے افضل ہے۔ سننا روٹی کے بقدر صدقے کا ثواب، اور خود پڑھنا اللہ کے عرش کے نیچے جتنی چیزیں ہیں اس سے بھی افضل ہے۔ یقیناً اللہ ساری مخلوق سے افضل ہے، تو اللہ کا کلام بھی کیا ہے؟ ساری مخلوق سے افضل ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بڑی بہترین قیمتی انمول چیزیں دی۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا گیا کہ ہمارے پیارے نبی کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن تحریری ہے اور ہمارے نبی عملی قرآن ہے۔ قرآن کتابی شکل ہے، اس کی عملی شکل دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھو، نبی پورے کے پورے قرآن ہے۔ اور جب ہمارے نبی نے اپنے شاگردوں کو، حضرات صحابہ کو پڑھایا، کیا تعلیم تھی نبی کی، کیا استاذ ہیں، کیا کتاب ہے، کیا مدرسہ ہے، کیا شاگرد ہیں، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تو جیسے دنیا میں 313 رسول آئے ویسے 313 بدری صحابی بن گئے، جیسے سارے انبیاء میں 4 رسولوں پر کتابیں اتاری، ایسے نبی نے 4 خلفاء تیار کر دیے، اور جیسے 1.25 لاکھ نبیوں کو، رسولوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کو تیار کر دیا۔ ہر صحابی میں کسی نہ کسی نبی کے صفات موجود تھی۔ کامیاب وہ نہیں ہے جسے دنیا مل گئی، کامیاب وہ نہیں ہے جسے دنیا مل گئی، کامیاب وہ ہے جسے دنیا بنانے والا مل گیا۔ اصل میں تو کامیابی کون ہے؟ دنیا بنانے والا ملے، یہ کامیابی ہے۔ دنیا تو اللہ نے فرعون کو بھی دیا، حامان کو بھی دیا، شداد کو بھی دیا، نمرود کو بھی دیا، وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ حضرت بلال کو دنیا بنانے والا مل گیا، ایک بدن ڈھکنے کا کپڑا مکمل نہیں ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس، ناف سے لے کر گڑگوں تک کا کپڑا ہے، مگر مل گیا اللہ، تو وہ زمین پہ چلتے ہیں تو ان کی آہٹیں جنت میں سنائی دیتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزانہ اس مقدس کتاب کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں غور بھی کرتے ہیں،
کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہم آپ کو منزہ پاکیزہ بے عیب سمجھتے ہیں، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے۔ اس آیت کا خلاصہ پہلے والی آیت سے جڑا ہوا ہے۔ پہلے والی آیت کے آخر میں فرمایا اولی الالباب، کہ یہ جو آسمان و زمین اور کائنات میں دلائل ہیں، معجزے ہیں، یہ اہل عقل والوں کے لیے ہیں۔ اب اللہ آپ ہی بتا دیجئے اہل عقل کون ہیں، اس لیے کہ دنیا میں تو ہر کوئی اپنے آپ کو عقل مند ہی کہتا ہے، تو پھر اب اللہ پاک فرمانے لگے نہیں، میں بتاؤں گا کہ عقل مند کون ہے۔ کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ عقل مند ہیں۔ قیاماً، کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وقعوداً، بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، وعلی جنوبہم، لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمانوں میں ان کا تدبر، زمینوں میں ان کا تفکر، کائنات کے ذرے ذرے میں ان کا غور اور فکر چلتا ہے۔ جب تحقیق پر جب پہنچتے ہیں، فکر کر کے، تفکر کر کے، غور کر کے، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے دنیا کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ اب جب پتہ چل گیا کہ اللہ نے دنیا کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا، اب سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم سے بچا لیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کا خلاصہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قریش، مکے کے جو قریش تھے، جو بت پرست تھے، جو مشرکین تھے، مشرکین جو مکہ تھے، ان کے پاس آسمانی علم نہیں تھا، یہ بتوں کے پجاری تھے، 360 اللہ کے گھر میں رکھ کر پوجا کرتے تھے۔ ان کے پاس نہ تورات کا علم تھا، نہ زبور کا، نہ انجیل کا۔ قرآن کو تو وہ مانتے نہیں تھے، قرآن تو ابھی بھی اتر رہا ہے، اور جو اتر رہا ہے اسے بھی نہیں مان رہے۔ تو اب ان مشرکین مکہ نے یہ مشورہ کیا کہ ہم سب سے پہلے یہود و نصارہ کے پاس جا کر تحقیق کریں گے، پچھلے انبیاء کی باتوں کو جانیں گے، پھر جا کر ان کا امتحان لیں گے۔ سب نے مشورہ کر لیا۔ اب ایک جماعت نکلی یہود و نصارہ کے پاس۔ ان کے زمانے میں یہی لوگ اہل علم مانے جاتے تھے۔ یہود و نصارہ کو مشرکین مکہ بڑی باعزت نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جسے اللہ علم دے دے نا، دنیا اور آسمانی علوم جسے اللہ دے دے، اس کی عزت خود بخود عوام میں پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھو حضرت ہمارے معلم الحجاج حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ مدرسے کے بنگلور کے، ابھی جو رخصت ہوئے دنیا سے، رحلت فرما گئے، انتقال فرما گئے، پوری دنیا میں، خاص کر انڈیا میں اور خاص کر ریاست کرناٹک کے ہر مدرسے میں حضرت کے لیے ایصال ثواب ہو رہا ہے۔ حالانکہ اکثر طبقہ وہ ہے جنہوں نے نہ حضرت کو سامنے سے دیکھا، نہ حضرت سے ایک مرتبہ زندگی میں کبھی بات بھی کی، کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، پھر بھی بیٹھ کر مدرسے میں بچے پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ تو وہاں یہ ہے کامیابی۔ یہ زندگی ایسی نہ گزارو کہ مر کے چلے جاؤ تو اپنے بھی یاد نہ کریں۔ ہم جو کہتے رہتے نا میرا خاندان، شادی کرنے پر کہتے تمہارے آدمی آتی کا تو کیا آپ پھینک لیتی معلوم نا، اے ہمارا خاندان تو بہت بڑا ہے حضرت، پھر بھی ہمیں خالی 500,000 کو بلاتی، خاندان بہت بڑا کرتے ہیں۔ یہ جو بول رہے تھے وہ خاندان بہت بڑا ہے، اور کیا مشہور ہے، 24 خاندان، 25 خاندان، 26 خاندان۔ یہ جو ہمیں خاندان یہ جو ہمارے کریں نا، موت کے بعد آپ کی خبر پہ ایک سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا اپنے کر رہے ہو؟ کیا اپنے کر رہے ہو؟ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا چالاکیاں دنیا کے اندر پیسے کمانے کے لیے، کیا لوگ ایک دوسرے سے چال بازی نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، لومڑی کے اندر کتے سے زیادہ چالاکی ہوتی ہے۔ لومڑی کے اندر کیا ہوتی ہے؟ کتے سے زیادہ چالاکی ہوتی ہے، مگر پھر بھی لوگ کتے کو پالتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتا وفادار ہے، اور دنیا میں چالاکی کی نہیں، وفاداری کی قیمت ہے۔
چالاکیاں کام نہیں آتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں کامیاب ہے۔ وفاداری، امانت داری، ایمانداری، سچائی، سادگی، یہ کام آتی۔ اللہ، تو یہ مشرکین مکہ کی ایک جماعت پہنچی یہود و نصارہ کے پاس، چونکہ یہ اہل علم تھے تو مشرکین مکہ ان سے محبت کرتے تھے کہ یہ جاننے والے ہیں، تو ان سے جا کر پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب سے بڑے معجزے کون سے تھے؟ تو انہوں نے 2 بتائے۔ نمبر 1 عصا سے اژدہا بننا، اژدہا سے عصا بننا، یہ بڑا معجزہ تھا، کوئی معمولی معجزہ نہیں تھا۔ نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام جیب میں ہاتھ ڈالتے اور نکالتے تو ہاتھ میں نور ہوتا، چمکتا ہوا، ید بیضا اسے کہتے ہیں۔ یہ سارے ہی معجزے زبردست، مگر یہ 2 معجزے بڑے مانے جاتے ہیں۔ اسے خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 9 بڑے عظیم معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ سمندروں کا پھٹنا بھی کوئی معمولی معجزہ ہے۔ تو یہ 2 انہوں نے بتائے، ید بیضا اور عصائے موسیٰ۔ اچھا، پھر انہوں نے مشرکین مکہ نے ان سے جاننے کی یہ کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے معجزے کون سے؟ تو پھر انہوں نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بے شمار معجزے ہیں، مگر ان کے 2 معجزے بڑے مشہور۔ نمبر 1 برس کی بیماری کو ٹھیک کر دیتے تھے، اور اکمہا مادر ذات جو اندھے ہوتے تھے، ماں پیٹ، ان کو بھی وہ ٹھیک کر دیتے تھے، بینا کر دیتے تھے۔ یہ 2 معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے زبردست تھے۔ برس وہ وائٹ چٹے آ جاتے ہیں بدن پر، اکمہا اور ماں پیٹ اندھے ہونا، نابینا ہونا، یہ دونوں کو اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے دونوں ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یہ بڑے معجزے سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ سننے کے بعد وہ جماعت مشرکین مکہ کی سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا ہم آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، مگر دیکھو پچھلی تاریخ میں جو بڑے بڑے انبیاء اور رسول گزرے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان پر 2 بڑے بڑے معجزے تھے، عصائے موسیٰ، ید بیضا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بھی بڑے بڑے معجزے، برس کی بیماری کو ٹھیک کر دینا اور اکمہا کو ٹھیک کر دینا۔ تو ہمارے مکے کے لوگوں کا تمہارے سے مطالبہ ہے، کیا مطالبہ ہے؟ ادعو لنا ربک ان یجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بک، حدیث مبارکہ۔ تو انہوں نے کہا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے اور یہ کہیے کہ ہم جو مکے کے باشندے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ یہ جو صفا پہاڑ ہے نا، اسے سونے کا بنا دیں۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ، ہم ایمان لائیں گے۔ جیسے بڑے بڑے رسولوں پر جب بڑے بڑے معجزے ہیں تو تمہارے ہاتھوں سے یہ پہاڑ کا سونا بننا کیا مشکل ہے؟ یہ معجزے کا ظاہر ہونا کیا مشکل ہے؟ آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، ہم وَنُؤْمِنُ بِكَ، ہم ایمان لائیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دل سے یہ چاہتے تھے کہ ایک ایک شخص اس امت کا مسلمان ہو جائے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، پہاڑ کو سونے کا بنانا کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ چاہے تو اللہ ساری دنیا کو سونے کا بنا دے، پہاڑ تو پھر بھی ایک چھوٹی چیز ہے اللہ کی قدرت کے سامنے۔ اس ورنہ زمینوں کے اندر جو سونا نکل رہا وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ ہی نے تو پیدا کیا، تو پھر پہاڑ کو سونا بنانے میں کیا حرج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، اللہ آپ کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ پہاڑ کو سونا بنا دیجئے تاکہ یہ جو لوگ ہیں ایمان میں آ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو پھر آسمان سے اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ہمارا اصول یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کی ترتیب یہ ہے، بغیر مانگے ہم جتنے چاہیں جو چاہیں معجزے دے سکتے ہیں، بغیر مانگے اور جتنے چاہیں اور جو چاہیں ہم معجزے دے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر تمہاری امت اور انسان نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے بغیر مطالبے کے دیے۔ مگر جب امت کا مطالبہ ہو جائے، جب امت کا مطالبہ کسی
معجزے پر آ جائے اور ہم نے وہ معجزہ ظاہر کر دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایمان نہیں لایا تو پھر ہمیں عذاب لا کر انہیں ختم کرنا پڑے گا. یہ ہماری سنت ہے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی امت نے مطالبہ کیا کہ ابھی پہاڑ میں سے گھابن اونٹ نکلے تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم نکال دیں گے مگر تمہارا ایمان لانا ضروری ہے, اس کے بعد تمہارا ایمان لانا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہم ایمان لے کر آ جائیں گے. تو پھر اللہ پاک نے پہاڑ کو چیر کے اونٹنی, وہ بھی بچہ ڈالنے والی, فوراً, یہ نہیں کہ 9 مہینے کے بعد ڈالے گی, یہ نہیں کہ اس کے حساب سے ڈالے گی, نہیں, فوراً. اور اتنی زبردست اونٹنی ایک دن میں اتنا دودھ دے کے پورا گاؤں پورا شہر پی جائے, مگر پانی بھی اتنا ہی پیے, ایک دن سارے کنویں کا پانی پی جائے اور اگلے دن اتنا دودھ دے کے سب کے گھروں میں دودھ ہو. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو بڑی چانس, بڑی لاٹری ہے. کیا ہے کہ اب دودھ سے بہتر, پانی سے بہتر دودھ ہے, وہ دودھ تو تمہیں مل رہا ہے تو پھر پینے میں کیا حرج ہے. مگر شیطانیت جب آنکھ پر آ جاتی ہے تو پھر لوگ کہاں مانتے ہیں. تو پھر اس چیز کو بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. انہوں نے بس اپنے پانی کو دیکھا, کیا ایک دن میں اونٹنی پورا پانی پی جائے نہ کرو. پھر انہوں نے ایک خندار نامی شخص کو تیار کرے اور راتوں رات جو ہے اس اونٹنی کا پیچھا کر کے اس اونٹنی کو مار دیا. تو بہرحال جب حضرت صالح علیہ السلام کی امت نے مطالبہ کیا, اللہ نے اونٹنی کو نکالا مگر انہوں نے نہیں مانا, تو پھر اللہ نے کیا کیا, تو اللہ نے فرمایا اگر انہوں نے ہمارے صفا پہاڑ کے سونا بنا دینے کے بعد ایمان نہیں لایا تو پھر ہمیں عذاب لانا پڑے گا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ بس نہیں چاہیے, صفا پہاڑ سونے کا نہیں چاہیے, بس یہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ان کی اپنی قسمت ہے, مگر میں نہیں چاہتا کہ میری امت پر کوئی عذاب آئے, میں نہیں چاہتا. تو پھر ڈیل کینسل ہو گئی. تو اس وقت اللہ فرما رہے ہیں, نبی جی کو سمجھا رہے ہیں, اللہ چاہتے تو کر دیتے, صفا پہاڑ سونے کا بنانا کیا رہتا, مگر اللہ فرما رہے ہیں الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. عقل مند کون ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی مالدار, کوئی بادشاہ یہ کہہ کر مر جائے کہ بھی میرے بعد میری اولاد نہیں ہے, میری نسل نہیں ہے, میرے اپنے کوئی نہیں ہے, یہ میرے جتنے خزانے ہیں, یہ میری جتنی دولت ہے, سب اہل عقل کو دے دیا جائے. اگر کسی نے یہ وصیت کر کے مر گیا دنیا سے تو اب یہ دولت کسے دیں گے. تو فرماتے ہیں علماء فقہا کہ اہل عقل کو وراثت دی جائے, یہ وصیت ہے. تو اہل عقل سے مراد علماء ہیں. کیوں کہ علماء اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتے ہیں, اور جو اللہ کو پہچانتے ہیں وہی عقل مند ہیں, اور یہ دولت اس کے وصیت کے مطابق علماء کو دی جائے گی. اس لیے کہ دنیا میں اولو الالباب یہی ہیں, عقل مند علماء ہی ہیں. علماء سے محبت, کسی ایک عالم دین سے محبت کرو, اس کے ہو جاؤ مکمل طور پر, اپنی زندگی کے سارے مشورے اسی سے کرو. یہ ہیرو پسند, وہ ہیرو پسند, کار کے اوپر اس کی فوٹو, گاڑی کے اوپر اس کی فوٹو. ارے اللہ کے بندوں, علماء سے محبت کرو, ان کے نام سے محبت کرو, ان کی نسبتوں کو ساتھ لے کر گھومو پھرو کہ ہم فلاں حضرت کے تابع ہیں, ہم فلاں حضرت کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہیں, ہم فلاں حضرت کے تابع ہو کر چلتے ہیں, ہم فلاں حضرت سے محبت کرتے ہیں. ان کا نام لو, ان کی نسبتیں بڑھاؤ, ان سے تعلق جوڑو. یہ جن کی تصویریں لے کر تم گھوم پھر رہے ہو نا دنیا کے اندر, جن کی شکل بنا کے, جن کے لباس پہن کے, جن کے طریقوں کو اپنا کر وہ خود بھی جہنم میں جلیں گے. اللہ نہ کرے کہ ان کے طریقوں پر چلنے کی وجہ سے تمہیں بھی جہنم میں جانا پڑے. اللہ والوں سے الذین یذکرون اللہ. عقل مند کون ہے؟ اہل علم. کوئی وصیت کرے کہ میری وراثت اہل عقل والوں کو دی جائے تو سب کا فتویٰ ہے کہ علماء کو دیا جائے, کہ دنیا میں یہی ہیں عقل مند. کیوں کہ اللہ کو پہچاننا سب سے بڑی عقل کی بات ہے, دنیا بنانا عقل کی بات نہیں ہے. اور یہ عقل والے کون ہیں؟ جو قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم, کھڑے کھڑے اللہ کو یاد کر رہے ہیں, بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. دنیا میں کچھ بھی ہو جائے, کافر کیا کہتے ہیں, برج فلاں
نحس میں تھا، اس وجہ سے یہ چیز وجود میں آئی. کوئی کہتا ہے کہ اس کے پاس طاقت زیادہ، اس وجہ سے یہ حالات آئے. سارے دنیا کے کافر اور غیر مسلم دنیا کے پیش آنے والے حالات کو دنیا کے اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ابھی سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں. کھانا کھایا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، اے اللہ تیری ساری تعریفیں تیری ہیں، تو نے کھلایا. سو کر اٹھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، اے اللہ تعریف تو تیری ہے، تو نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا. کپڑے پہن رہے ہیں، الحمدللہ الذی کسانی، یا اللہ تیری تعریف ہے، تو نے ہمیں لباس پہنایا، ورنہ تو چاہتا تو اور مخلوق کی طرح ہمیں بھی ننگے بنا دیتا. اٹھے تو سبحان اللہ، بیٹھے تو الحمدللہ، لیٹے تو اللہ اکبر. مسجد میں آ رہے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکل رہے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک. پانی پی رہے ہیں، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. دودھ، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. دعا بھول گئے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، شروع میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اللہ اللہ اللہ. کھا رہے ہیں تو اللہ کھلا رہا ہے، پی رہے ہیں تو اللہ پلا رہا ہے، پہن رہے ہیں تو اللہ پہنا رہا ہے، گھر میں ہیں تو اللہ کی دی ہوئی چھت ہے، مسجد میں ہے تو اللہ کا گھر ہے. ہر وقت اللہ اللہ. الذین یذکرون اللہ، ہر زمانے میں ہر موقع پر اللہ کو یاد کرنے والے عقل مند ہیں. وہ ایک بزرگ تھے، ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا. انہوں نے کہا الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو آ کر اطلاع دی گئی کہ آپ کے گھر میں فلاں عورت کو بیٹا ہوا ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ. دونوں دفعہ میں الحمدللہ. انتقال ہونا نقصان کا سبب ہے اور پیدا ہونا خوشی کا سبب ہے. نقصان اور نفع دونوں کی صورت میں انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ. حضرت نقصان پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا، خوشی کے موقع پر بھی آپ نے الحمدللہ کہا. تو حضرت نے یہی وضاحت کی کہ جب انتقال ہو گیا، میں نے خبر سنی تو میں نے اپنے دل کو دیکھا، میرے دل میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ برابر اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے. میں نے کہا الحمدللہ. جب تم نے کہا کہ ابھی میرے گھر میں کسی کو اولاد ہوئی ہے، میرے خاندان میں کوئی پیدا ہوا ہے، تو پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا، میرا دل برابر اللہ سے لگا ہوا ہے. میں نے کہا الحمدللہ. کوئی نقصان مجھے اللہ کے ذکر سے ہٹایا نہیں اور کوئی خوشی مجھے اللہ کے ذکر سے نہیں ہٹایا. اور ایک بزرگ تھے، ایک وقت لوگوں نے ان کے ساتھ گزارا. اچانک وہ بزرگ ایک جملہ کہنے لگے، نہ میں تیرا خدا اور نہ تو میرا بندہ. تو لوگ تو حیران ہو گئے، اتنی بڑی بات حضرت بول رہی، کیا رہتے رہتے، نہ میں تیرا خدا اور نہ تو میرا بندہ. اور کبھی کبھی کہتے تھے نہ میں تیرا آقا اور نہ تو میرا غلام. تو آج میں سوچے شاید حضرت کو عمر ہوگی، یہ کہتے بھی خیالی باتیں کر رہی ہیں. اتنا بڑا جملہ، اللہ والے ہیں، صبح شام انہوں نے اللہ کے ذکر میں گزارا ہے، لوگوں کے اسلام کے لیے گزارا ہے. تو پھر بڑی فکر ہوئی ان کے ایمان کی. تو اس زمانے میں جو اور قاضی صاحب تھے ان سے دریافت کیا گیا کہ حضرت انہوں ذرا ایسا ایسا بول رہی ہیں، کیا دیکھو ذرا ان کا کرو. اکثر علماء تو بول ڈالے نہ میں تیرا خدا نہ تو میرا بندہ، یہ تو جملہ کفریہ ہے، کہیں کافر تو نہیں ہو گئے، مگر ڈر ہے اتنے بڑے حضرت کو کافر کیسے کہیں. تو پھر سب مل کو ان کو لے لگو، قاضی صاحب کے پاس لے کو گئے، حضرت تمہیں ذرا فیصلہ کرو. انہوں نے رہتے رہتے یہ بولنا شروع کر ڈالی. تو پھر قاضی صاحب صبر کرو، پہلے بات کی تحقیق تو کریں گے. تو پھر بلا کو پورے دوسرے علماء کو بھی بلا لیا، کہ تو بڑا مسئلہ تھا، بڑے اللہ والوں کا مسئلہ تھا. تو انہوں نے حضرت سے سارے مل کر ان اللہ والوں سے کہا کہ حضرت یہ جو آپ جملہ کہہ رہے ہیں، نہ میں تیرا خدا نہ تو میرا بندہ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. سب لوگ مشکوک ہو رہے ہیں آپ کے بارے میں، سب کو شک لگ رہا ہے. تھوڑا وضاحت کر دیں آخر کیا اس کا مطلب کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جملہ میں اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جملہ میں اپنے نفس کے لیے کہہ رہا ہوں. جب بھی میرا نفس کہتا ہے کہ مجھے اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، تو میں میرے نفس کو کہتا ہوں نہ میں تیرا خدا ہوں نہ تو میرا بندہ ہے. اللہ. اور کبھی کبھی کہتا ہوں جب میرے نفس کے اندر کسی چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو کیا کہتا ہوں، نہ میں تیرا آقا نہ تو میرا غلام.
میں کوئی آقا نہیں ہوں کہ میں تیری بات مان لوں، میں تجھے اچھا کھلا دوں، اچھا پلا دوں، اور جو تو بول رہا ہے اس پر عمل کروں۔ میں تیرا کوئی آقا نہیں ہوں اور نہ ہی تو میرا غلام ہے۔ گہرائی کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی باتیں بڑی گہرائی کی ہوتی ہیں، سمجھنے کے لیے علم بھی ضروری ہے، ورنہ اکثر طبقہ جو ہے، ایک طبقہ ایسا ہے دنیا میں جو بڑے بڑے علماء کی کتابوں کو پڑھ کر متنفر ہو گیا، کیا حضرت ایسے سے باتیں لکھتا لینا کرتا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے باتیں پڑھ کے کہتے ہیں جنہیں دیوانے ہوگی معلوم، ان کے مسئلے آج بھی یوٹیوب کے اندر گردش کرتے رہتی، اسے سمجھنے کے واسطے اس درجے کا علم بھی ہونا، خالی مسئلہ دیکھ دل کو اعتراض کرنے کا نہیں ہے۔ اللہ تو اللہ والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ نے جو ہے اللہ اہل علم، اہل لباب ہیں، اولی الالباب ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹے لیٹے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور عقل والے وہ ہیں جو اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا یہ عقل والوں کی علامتیں ہیں، عقل والوں کی نشانیاں ہیں۔ بارش ایک مرتبہ پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی موقع ملتا تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بارش جب پڑتی تھی تو نبی چاہتے تھے کہ کچھ قطرے پانی کے جسم پر پڑیں، کچھ قطرے بارش کے جسم پر پڑیں، اور جب بارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم پر پڑتے تھے تو کہتے تھے یا اللہ یہ پانی کتنا پیارا ہے جو ڈائریکٹ تیرے سے آ کر ہمیں لگ رہا ہے۔ ہر چیز میں غور و فکر، ہر چیز کے اندر اللہ کو پہچاننا کہ یا اللہ یہ تیری کیسی قدرت ہے، یہ تیری کیسی قدرت ہے، ہر چیز کے اندر اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ اور جو آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرے، اب وہ کیا کہتا ہے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ ساری کائنات جو آپ نے پیدا کی ہے بیکار نہیں پیدا کی ہے، ایک چونٹے سے لے کر جبریل تک کوئی بیکار نہیں ہے دنیا کے اندر۔ ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے قریب سے گزر رہا تھا تو ایک اچانک ایک کیڑے پر نظر پڑی جسے ہمیں گوبر کا کیڑا کہتے ہیں، وہ خود گندا اور وہ گوبر لے کر چلتا رہتا ہے کیڑا۔ تو بادشاہ کی جب نظر پڑی تو حقارت سے دیکھ کر کہنے لگا یا اللہ اسے نہیں پیدا کرتا تو دنیا میں کیا نقصان ہو جاتا، اتنا گندا کیڑا، خود بھی گندا اور لے جا رہا سو بھی گندگی کو۔ تو اس کے دل میں کیا بات آئی، اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں کون سا فرق پڑ جاتا۔ وقت گزر گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد اسے ایک زخم لگا، بادشاہ پھوڑا پیر میں، اور بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا سارے علاج بیکار ہو گئے۔ ایک ماہر حکیم اور طبیب کو باہر سے بلایا گیا، جب وہ آیا تو اس نے زخم دیکھ کر کہا اس کا علاج ہے مگر مجھے ایک کیڑا چاہیے۔ کون سا کیڑا؟ گوبر والا کیڑا جو سمندر کے پاس ٹہلتا ہے، وہ کیڑا اگر مل جائے تو یہ بادشاہ کا زخم سوکھ سکتا ہے۔ تو پھر سارا لشکر گئے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت ہے، کیڑے بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیے، کتے کی پکڑ لگا کے لیو تو اسے کیا کی کرکوں نے اس میں سے دوا بنا کو لگایا تو کم ہوگا۔ فوراً بادشاہ توبہ کریا، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری زبان سے ایک دفعہ یہ لفظ نکل گیا تھا، آج مجھے پتہ چل گیا دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ کے بہت بڑے شاگرد تھے۔ جب وہ چھوٹے تھے امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے پاس بیٹھ کر سبق پڑھتے تھے، تو پڑھتے پڑھتے ایک سبق آیا، خماش کیڑا ہوتا، عربی میں خماش کہتے ہیں کیڑے کو، اس کا جو مادہ رہتا تھا وہ سیم انسان کے مادے کے جیسا رہتا ہے۔ ہمارا جو غسل واجب ہوتا نہیں پانی نکل کو، وہ جب انسان کا جیسا پانی رہتا ویسا سیم اس کیڑے کا پانی رہتا ہے مادہ۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ سمجھایا، بچوں یہ جو خماش کیڑا ہے اس کا مادہ بالکل انسان کے مادے کی طرح ہوتا ہے۔ جب یہ مسئلہ سمجھا رہے تھے تو حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں مجھے ہنسی آ گئی، میں چھوٹا تھا مجھے ہنسی آ گئی، کیا حضرت یہ کیڑے کا بھی مسئلہ سمجھانا تمہیں، ہم کیا ضرورت ہے، ذہن میں بات آ جاتی ہے۔ وقت گزر گیا، جب یہ بڑے بنے، چیف جسٹس بنے، ہارون رشید کے زمانے میں ان کو جج کا موقع ملا، چیف جسٹس بنے یہ، تو اتفاق سے ہارون رشید جب اپنے کاموں سے فارغ ہو گئے تو خلوت میں اپنے بیوی کے پاس کمرے میں گئے۔ جب کمرے میں گئے تو بستر پر گئے، اور جب بستر پر گئے تو دیکھا وہاں پر کچھ گیلا پن تھا۔
تو حضرت ہارون رشید نے دیکھا تو گیلا پن، میں تو صبح سے ابھی آیا ہوں اور گھر میں بیوی اکیلی ہے کمرے میں، تو یہ جو لگا کہ انسان کا مادہ ہے، تو ان کو لگا کہ میرے پیچھے کوئی آیا ہے اور میری بیوی نے مجھ سے دھوکہ دیا ہے۔ پورا بادشاہ جلال میں آ گیا اور بیوی کو بلا کر پوچھا، اس نے کہا میں بھی کمرے میں نہیں صبح سے، جھوٹ بول رہی ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو نے سارے کام کر لیے مگر بستر بدلنا تو بھول گئی۔ سارا مسئلہ پھیل گیا، تو پھر حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا کہ ابھی حضرت آؤ تمہیں فیصلہ کرو، دیکھو یہاں بستر گیلا ہے، صبح سے میں کمرے میں آکو نہیں، میری عورت اکیلی، یہ انسان کا مادہ نہیں تو اور کیا ہے، میرے پیچھے کوئی آیا ہے، میری بیوی نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے۔ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً یہ مسئلہ یاد آیا اور انہوں نے کہا کمرے کی تلاشی لو۔ جب تلاشی لی گئی تو خماش کیڑا ملا، اس کا وہ مادہ تھا جو بستر پر پڑا تھا۔ امام یوسف وہیں پر آنکھوں میں آنسو نکال کر روتے بیٹھ گئے۔ ہارون رشید نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ کہا میں توبہ کر رہا ہوں، میرے استاد کا میں نے مذاق اڑایا تھا، اس وقت اگر استاد مجھے مسئلہ نہ سمجھاتے آج میں آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ کون ان کی بیوی؟ ہارون رشید کی بیوی کون ہے؟ جنہوں نے حضرت زبیدہ، ورنہ حضرت زبیدہ جیسی کوئی خاتون ہے دنیا میں 24 گھنٹے جو قرآن سنے، اس عورت پر تہمت لگ جاتی ہے اگر یہ مسئلہ نہیں جانتے حضرت امام ابو یوسف۔ کوئی چیز دنیا میں بیکار نہیں پیدا کی گئی۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، جو دنیا میں غور فکر کرتا ہے نا وہ یہی کہتا ہے یا اللہ تو کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کیا۔ سبحانک، جب اللہ کو جان لیتا ہے فکر کر کے، تفکر کر کے، خیال کر کے، غور کر کے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ جتنا میں تجھے جانتا ہوں تو اس سے بھی بڑا ہے، تو اس سے بھی بڑا ہے۔ اب فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ جب اللہ کی عظمت پر پہنچو نا فوراً اپنے آپ کو عاجز بنا کر اللہ سے مانگو تو پھر اللہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو بہت زیادہ پاک ہے، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔